رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله ومولاه العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه آواز بلند پڑھیے الصلاۃ رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین ارے جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین ارے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین ارے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام علماء حق علماء اہل سنت خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری خرم شہزاد صاحب خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری سید الرحمان صاحب خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری توقیر احمد سلطانی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری امیر افضل صاحب حضرت علامہ قاری محمد مصطفیٰ صاحب اور آج بھی اس محفل روم رواں میزبان مکرم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا
قاری عبدالواحد نقشبندی صاحب کا اقبال ہو اور اج دے انتظام و انصرام جناب چودھری محمد اکرم صاحب اور نادیہ خانہ اور انتہائی کرم فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ مسجد حاضر نے اندر اجنا عظیم الشان اجتماع نواسہ رسول جگر گوشہ زہرا بطول نور نظر حیدر قرار کملی والے دے موڑی ادا سوار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کے اندر جس عقیدت و احترام نال منایا جا رہے اللہ رب العزت نے بارگاہ میں دعا کرنا وہاں کہ رب تعالیٰ میری اور تھوڑی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور قبول فرمائے۔ جناب قاری عبدالواحد نقشبندی صاحب زندہ شرف ہو نے ٹیلی فون کے اسکائٹ میں اظہار کیتا کہ اسی اپنے گاؤں کروڑ کے اندر ان عظیم کملی والے کے نواسیاں کی بارگاہ میں اپنی محبتانہ خراج پیش کرنا چاہنے ہیں۔ خیال ہے کہ حاضر ہو میں وعدہ کیتا خدا دا شکر والے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ بڑے بڑے خطیب نے اور ماشاءاللہ بڑی سریلی آواز بھی ہے انداز بھی ہے۔ اللہ کریم آپ نے سوز و راز برکت عطا فرمائے۔ میں تے روز نے پروگرام کر کر کے انتہائی تھکا ماندہ اور گلا بھی تھکیا۔ رات بھی جڑی محفل سی مورگانی اندر اس محفل میں کیا طبیعت ناساز سی لیکن لوگوں نے اتنا ذوق سی کہ نہ چڑھنے باوجود محفل بڑی پیک تے چلی گئی۔ تواڈے تے اس علاقے وچ تقریباً روز بھی بنیاد تے محفلاں ہو رہی ہیں، اشتہار میں فیس بک تے واٹس ایپ تے چیک کیتے ہن تسی بھی تھوڑا جہا ذوق تازہ کرسو تے میں انشاءاللہ تعالی اس کول قوم نے اندر محبت کی جڑی گڈی چلانی ہے وہ میں گنبد خضرا والا بھی لے کے جانی ہے، کربلا محلہ بھی جانا ہے تے نجف اشرف بھی جانا ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا مسلک سورج وانگوں روشن ہے۔ اگرچہ اس دور کے اندر آ کے ساڈے مسلک سے بڑے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، ساڈے مذہب سے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، انہاں لوگوں پر پروموٹ کیتا جا رہا ہے جنہاں نہ دور دور اسلام نال کوئی تعلق نہیں، یعنی مرتد لوگ قادیانیاں بھی سامنے کیتا جا رہا ہے۔ اسی کملی والے نے وہ غلام ہاں، جد تک ساڈے جسماں وچ جان ہے اسی نہ موسے رسالت نہ پیرا دیندے رواں گے۔ ختم نبوت نے چوکیدار بن کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اج دیاں جڑیاں محفلاں اج کل ہو رہی ہیں، میں ہر محفل کے اندر بھی یہ پیغام دینا کہ جس وقت تسی کام کاج کو واپس آؤ نا تو شامی جس وقت اپنے گھر کو اپنی بچیاں وچ اپنی بیوی وچ اپنی بیٹیاں وچ اور کچھ نہ کرو تو کم از کم ختم نبوت دیاں دو چار باتاں ضرور کرو تاکہ جڑی تھوڑی آنے والی نسل ہے کہ جا رہی ہے انہاں پتہ ہوے اسی جس رسول کا کلمہ پڑھنی ہے خاتم النبیین نبی پڑھ کے آیا ہے، ختم رسول پڑھ کے آیا ہے۔ علالی امتی نہ کام نا کہ وہ اپنے نبی نال وفاداری کرے۔ یہ تبلیغی کلام تسی سن لو، میں انشاءاللہ ماں موضوع دیتا گیا شہادت امام علی مقام امام حسین، میں نا یاد ہے یہ جناب وسیم اکرم صاحب یہ بھی ساڈے میزبان نے جناب ریسیو کیتا تو انہاں آکھیا اج دعا کریو چودھری سرفراز صاحب واسطے، اللہ کریم نے قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے کیونکہ اس مسجد کی عبادت انہوں نے بڑا کردار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں دعا کرسا، یاداشت میں بڑی تیز ہے اللہ نے حکم دا، تو انشاءاللہ میں سارے آستے کرسا جڑی طریقی میں گلا کرنا لگا انہاں ذرا توجہ نال سنیو کیونکہ میں بیس بنا کے جانا چاہنا ہوں اس وقت جڑی میں گفتگو کرنا بھی ہوں اس کی بڑی اہم ضرورت ہے۔
واقعہ کربلا سے بہت دفعہ کو علماء کو بھی سنیا، علامہ قاری عبدالواحد صاحب کو سنیا، اسی تے میں بھی اپنے دانے میں انشاءاللہ سنا سا، لیکن میں جنہیں قیمتی گلاں کرنا پیا تسی نہ ذہن وچ بٹھاؤ تاکہ تساں پتہ لگے اسی ایویں صلوات اعظم نہیں کہلانے ہاں، ایویں خاتم النبیین دے نعرے نہیں مارنے ہاں، ایویں ناموس رسالت دیاں گلاں نہیں کرنیاں، گل وچ کوئی ہے محبت اللہ کے ساتھ حلالی امتی نہ کام کیے کہ ختم نبوت نہ پیرا دینا، ناموس رسالت کی چوکیداری کرنا. اگر بجمے بچوں ایک لڑکا کھڑا ہوئے اے سمجھانے اس کے مثال سے کہ سمجھان لگا بڑی گلاں سمجھ آنی ہے اے تساں دی زبان وچ گل ہونے بچہ کھڑا ہو جاوے او آواز مارے اپنے ابے یا آخری ابا جی محفل میں بچوں دو بندے کھلو جاؤں دوئے دعویدار ان کے میرا پتر ہے، دوئے پیو آخر میرا پتر ہے، تو میں قرآن لیوں بڑی کھل گلی گل کرنا ہوا انہا دومانے بچوں ایک بندہ زانی ہے ایک بندہ پیو ہے. گل رکھو نسو انہا دومانے بچوں ایک زانی ہے ایک پیو ہے. کوئی بچہ بھی دو پیو برداشت نہیں کر سکنا. پیو ایک کی جگہ لگنا جڑا اپنا پیو ہونا تے غیرت مند جڑا ہونا وہ دوے پیو برداشت نہیں کر سکنا. اگر ایک عورت کھڑی ہو جاوے اس میں دو خامد آ جاون انہاں دوواں وچوں ایک زانی ہے ایک کنجر ہے. اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ وہ عورت بھی زانی ہے وہ بھی کنجری ہے. جس طرح غیرت مند عورت ہستے دعا خامد کوئی برداشت نہیں کر سکنا اس طرح حلالی امتی ہستے کوئی دعا نبی بھی برداشت نہ کرنا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت. تو ختم نبوت نہیں گلاں تساں کرنیاں نہیں ناموس رسالت نہ پیرا دینا ہے. بے شک ساڑی حکومت نہ اقلیت قرار دے کے شامل کر گئے لیکن جس وقت تک کملی والے نے سچے غلام موجود ہو سننا اس وقت تک کسی نے جرت نہیں ہے. اے تک نہ پٹو نے بارے چاہنے پٹو شرابی ہے جڑا اے اس ایپ ہے اس اپنی جنہیں گلہ جیل میں لکھیاں اس کتاب کی ایک عبارت سنانا اسے کیا میں اپنی زندگی کی چنگا کام نہیں کی تھا پتہ نہیں لوگ میرے جانے تو بعد میں یاد کرسن یا نہ کرسن لیکن میری بخشش کا سما اے جڑا میں نہ قادیانیہ کافر ڈکلیئر کر کے دنیا کو جا رہے ہیں انہا جڑا میں کافر ڈکلیئر کر کے جا رہے ہیں میری بخشش کا سما اے تو یاد رکھو جیڑا بندہ نہ موسیٰ رسالت نہ چوکیدار پڑھنا ختم نبوت نہ چوکیدار پڑھنا اس بندے نے کن کے ڈائریکٹ رسول اللہ نہ ہاتھ ہونا ڈائریکٹ ہونا. او بڑا مشہور واقعہ نور ڈاکو والا تو سنیا ہو سی میں انتہائی اختصار نال صرف گل سمجھانے ہستے پیش کرنا. ساڑھے ایک مولوی صاحب سیالکوٹ میں ضیاء اللہ قادری صاحب گزرے. ضیاء اللہ قادری صاحب نے ایک خط آیا بیاری تو انہاں کیا کہ تھوڑا ٹائم چاہیے اس ویلے خطو خطابت تو نہیں ہونے فون آ گیا موبائل فون اور ساریاں گلاں فوناں تے ہی ہوندیاں. اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اتھے کمنٹس ہوسی اللہ آپ کو صحت دے. اگر کوئی مر گیا کہ اتھے ہی ہوسی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جنتا چکار کرے. یاد رکھو یہ خوشی کی گل نہیں ہے یہ دکھ نہیں ہے گلاں اسی رسول اللہ نے دین کو دور پہ ہونے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہے کہ چل کے جایا کرو اس کی بیمار پرسی کیتا کرو تے بیمارہ کو دعا کروایا کرو کیونکہ بیمارہ نے دعا ڈائریکٹ اللہ نے حضور قبول ہونی ہے. سرکار نے فرمایا اگر کوئی مر جائے تے جایا کرو غسل دیتا کرو اسا کفن پہنایا کرو اس نے جڑی چارپائی ہے منگی اپنی موڑیاں تے جایا کرو اسا قبرستان لے کے جایا کرو اس کی نماز جنازہ پڑھیا کرو. یا رسول اللہ اے تے فرض کفایہ وے میرے نبی نے فرمایا ہے فرض کفایہ وے لیکن اس ہم سی مرمیاں تک سب اسا اپنی موت نہیں یاد
اس موبائل سے بہت کو چھڑا دیتا بہت کو چھڑا دیتا ساڑیاں نسلیں غلط پاسے جا رہی ہیں تو نور ڈاکٹر کو جس ویلے خط نور ڈاکٹر نازیہ اللہ قادری صاحب کو جس وقت خط آیا آپ نے جواب دیتا کہ میں فلاں تاریخ آ جیسا بات لمحی میں انتہائی اختصار دینا او تیارہ ٹائم آیا نا علامہ صاحب سیالکوٹ کو ٹر کے اس بیاڑی میں قریب گاؤں پہنچے جس وقت پہنچے نا انہیں بٹھا کے خدمت کی تھی ایک لفافے کچھ عدیہ بند کر کے پیش کیا علامہ صاحب اے عدیہ قبول کرو قسم جلسہ نہیں کروانا تقریر نہیں کروانی علامہ ضیاء اللہ قادری نے آکھیا بھی میں ایڈے دور سفر کر کے آیا یار میں تقریرہ واسطے آیا میں تقریر کیتی ہے بغیر کہ نہ میں نہ انہاں آکھیا گالے جے بے تھی قادیانیاں نہ بڑا زور ہے انہاں آکھیا کہ تسی جلسہ کرسو تھوڑی اٹ نہ اٹ بجا دے ساں تھوڑیاں بچیاں چک کے لے جا ساں علامہ جی اسی ہے کمزور ہاں اس واسطے اساں جلسہ ہی ختم کر دیتا علامہ ضیاء اللہ قادری نے آکھیا اوے افسوس مومن ہک ہوئے کھڑا ہو جاوے تے پاویں ہزاراں دی تعداد دنیا کھلوتی ہوئے ایک نعرہ تکبیر مار کے ساری تسی یہ دسو کہ سجے کھبے گرائے وچ کوئی ڈنڈے سوٹے والا بندہ ہے وے انہاں آکھیا ہے وے فرمایا دسو سنی ہے بندہ انہاں آکھیا کیا سنی ہے علامہ ضیاء اللہ قادری آکھیا کہ ماں اتھے لے چلو پھر میں جانا تھے ہو جانا او ٹر پہ صرف ٹر پہ تے اس ڈیرے کو پہنچے نا علامہ ضیاء اللہ قادری آکھیا میرا اس بندے کا نام کیے ہوئے انہاں آکھیا دنیا اس دنیا نورا ڈاکو آخری ہے انہاں آکھیا تسی جاؤ علامہ ضیاء اللہ قادری نے دروازہ کھولیا نورا اندر منجے تے بیٹھے علامہ ضیاء اللہ قادری اندر داخل ہوئے بیٹھیا نورا چر بھائی تے بیٹھا ہوئے علامہ ضیاء اللہ قادری نے سلام دیتا ابو نورے نے جواب دیتا نورے نے آکھیا علامہ جی کدھر آ گئے ہو جان دے نہیں ہوئے تے ڈاکواں دا ڈیرا وے علامہ ضیاء اللہ قادری نے آکھیا نوریا جس رسول دا تو کلمہ پڑھنا میں بھی تیرے اس سے رسول دا کلمہ پڑھنا نورا کہنا میرے دل وچ چوٹ لگی میں آکھیا علامہ جی آؤ علامہ ضیاء اللہ قادری کہندے نے نورے نے مینوں بٹھا کے آکھیا علامہ جی کیویں آئے ہو علامہ ضیاء اللہ قادری نے آکھیا نوریا ساری زندگی ڈاکے ماردا رہیا میں اج رات تیری تھوڑی جی ضرورت پہ گئی ہے نورے نے آکھیا علامہ جی دسو نا علامہ ضیاء اللہ قادری کہندے نے آکھیا نوریا میں سیالکوٹ تو سفر کر کے آیا ہاں کہ یار دی ختم نبوت دیاں کوئی گلاں کر کملی والے دیاں گلاں کراں گا اس طرح وچ قادیانیاں نہ پڑا لو رے قادیانی کہندے نے اسا جلسہ نہیں آن دینا اے نوریا میں سنیا اے لوگ تیرے کولوں بڑے ڈردے نے اے نوریا تھوڑی دیر کملی والے دی ناموس دا چوکیدار بن جا ختم نبوت دا پیرا دے دے میں ایک ذمہ دار آدمی ہاں اے نوریا جڑا کملی والے دی ختم نبوت دا چوکیدار بن جاندا وے اونوں کملی والا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما نورے نے آکھیا علامہ جی ساری زندگی کو چنگا کم نہیں کیتا اج پہلی باری موقع ملیا وے نورے نے اپنی بلیاں کو بلا لیا بلا کے آکھیا میرے سنگیو مولوی صاحب نال جاؤ نا جلسہ شروع کرو میں بھی پیانا وا نورے نے آکھیا علامہ جی اج لوگاں نوں دسنا نے قادیانی کون دسنا نے اوقامہ کون ہے لوگاں دسنا سی جس رسول دا کلمہ پڑھنے آ ساڈا رسول تے نبیاں دا وی امام بن کے آیا ہے نبیاں دا تاجدار بن کے آیا ہے علامہ ضیاء اللہ قادری کہنے میں آ گیا گراں وچ اعلان ہو گیا جلسہ شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر واسطے مسجد وچ آ جاؤ اعلان ہویا لوگ آنا شروع ہو گئے لوگوں نے آکھیا اج دا جلسہ نورا پیا کروانا جو اکرم صاحب کروا رہے ہیں
انج اعلان ہویا جناب اج دا جلسہ نورا پیا کروایا نورے دا نام سنیا قادیانیاں دی تے مائی مر گئی ہے انہاں نوں تے سب سن گیا وے علامہ دے اللہ قادری کہندے نے میں جلسہ شروع کیتا تقریر کیتی تھوڑی دیر تو بعد نورا بھی آ گیا نورے نے مسجد کا دروازہ کھولیا کھول کے علامہ جی ذرا گج وج کے تقریر کرو نا ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے اج تہاڈا چوکیدار نورا بن گیا ہے گھبران کی ضرورت کوئی نہیں ہے علامہ اللہ قادری کہنے نے میں تقریر کی تھی جلسہ کر کے میں واپس آ گیا تھوڑا عرصہ گزریا اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں دروازہ کھولیا دیکھیا کہ بندہ کھلوتا ہویا وے سجدہ امام شریف پایا ہویا وے داڑھی رکھی ہوئی ہے نظرہ چکیاں ہوئی ہیں علامہ اللہ قادری کہنے میں پوچھیا کون ہے انہیں کیا علامہ جی پہچانیا نہیں ہے میں دیوائی نورا ڈاکو آیا علامہ اللہ قادری کہنے میں کیا نوریا ایک تبدیلی کی بھی آئی ہے نورے نے کیا علامہ جی آنا میں دسنا وا جس رات میں ختم نبوت کا چوکیدار بنیا وا ناموس رسالت کا میں پیرا ملتا ہے علامہ جی تسی تے تقریر کر کے واپس آ گئے ہو جس ویلے میں واپس اپنے ڈیرے تے پہنچیا وا علامہ جی میں کی دسا میں سون واسطے لے لیا میں اکھ لائیے ایسی لگی محبوب نال علامہ جی میں کی دسا ہے سپنے وچی مینوں مائی ملی آ تے میں گل وچ پا لیا اے با علامہ جی کی دسانے میں خواب اندر بیٹھیا نور نور میں پوچھیا کونو 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 علامہ جی میرے اکلنا میں آواز آئی نوریا اس نبی دا تو کلمہ پڑھنا میں تیرا کلمے والا نبی آگا علامہ جی میں کی دسانے میں کیا کملی والے ہو سانا ڈاکے مارن والا میرے نبی نے فرمایا نوریا اسی اے نہیں تکدے تو پچھے کی کرنا رہا میں اسی اے پہ تکنے تو ہون کی پیا کرنا رہے علامہ جی پھر میں تنوں کی دسا اکیتے میں لوگاں لٹن جانا سا اج راتی میں آپ ہی لٹیا گیا میں کملی والے وعدہ کر لیا سونیا اج تو بعد میں ڈاکے نہیں مارا گا اے کملی والے داڑھی نہیں کٹواواں گا علامہ جی تکو نہ میں داڑھی بھی رکھ لئیے مجھا کٹوا دیا نے امام شریف پا لیا رے علامہ اللہ قادری نے فرمایا اور نوریا ایک رات ختم نبوت نہ پیرا دیتا بھی نہ موسیٰ رسالت نہ چوکیدار ایک رات پڑھیا میں تے مدینے والے نے تیرے دے کرم فرما اپنے نبی نہ وفاداری کرو نا یاد رکھو دنیا فانی ہے واپس جانا ہی جانا ہے اگر اور کچھ نہ ہویا کملی والے بنا فرمان گے اے ناموس رسالت کا پیرا دینا رہا ہے ختم نبوت کا چوکیدار بنیا ہے خبردار کسے بندیاں جرت ہی نہ دیو او قرآن والیو کسی بھی مشہور و معروف ہو چوکرے بھی جگر کوئی گراہ دا نہ بولنا ہے او قرآن نہ بولنا ہے قرآن
محبت کرو نا اللہ نے حکم دیتا ہے محبت کا اظہار تسی کرو نا پھر لجپالی کملی والا آپ آن کے فرما دے اللہ اکبر کملی والے پھر آپ آن کے لجپالی کر اے نواسہ رسول کی بارگاہ بچہ سلامی پیش کرنی ہے مولا حسن کی بارگاہ بچکاری صاحب بڑی سونی دو چار باتاں میں سنیاں پیش کیاں اگر کسی بندے کی افضلیت تکری ہوئے نا مثلا کوئی کاریگار یا رسول کام کرانا کار فلانا جاکت بڑا چنگا کمی اللہ چیک کر سو میرا اس نے استاد کے جائے میں نے گل کر توجہ نہ سن سو استاد پتہ کر سو اگر کسی کوئی علامات صاحب بلانی یا قاری صاحب بلانی تو اس نے استاد کر سو گیا اس نے استاد بڑا پڑھیا شگرد کی دی اسی دنیا داری بھی اگر کوئی کام کرانا ہوئے تو اللہ تکنا اگر کسی بچے کی قابلیت تک نہیں ہوئے تو اس نے ماں باپ تکیا ورنہ اس نے ماں باپ کیسے نہیں میرے والد اگر رنگ لایا ماں تے آج میں چاہتا ہے کہ تحریف کرنا دے ساری محنت کیوں نہ نہیں ہوئی نا اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے انہوں نے قبر دے یہ ساری اگر میں چھوٹا ہے تو میں کسی کمے دے پا دے ہونا میں مستری بڑھ جاواں گڑیاں نہ مقام پہ کراں اور کراں انہاں آخیا نہیں اے پتر رسول اللہ نے دین ہستے وقف کیتا تے میں بارے ملکہ بھی پھر آیا ملک پاکستان میں جگہ جگہ کی تقریرہ کر رہے ہیں ملک شوکت صاحب اور نوترے تو میرے نال ہے مردار میرے بڑے دیوانے ہیں انہاں جسے پتہ لگنا یہ فلانی جگہ تقریر ہے تو یہ فون کر کے رابطہ کریں کہ میں نال جا سہی جا جتھے بھی ہوا یہ سارا کریڈٹ میرے والدہ جانا میری والدہ جانا جنہاں نے تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو امام علی مقام امام حسین تے امام حسن علیہ السلام یہ بھی تکو نا کہ انہوں نے کرانا کیسا ہے انہوں نے یہ شانہ سنانا لیو ایک تکو نانی ماں کون ہے انہوں نے بابا کون ہے انہوں نے نانا کون ہے پھر میں کیوں نہ کھا افضل ہے کل جہاں سے کرانا حسین کا ارے افضل ہے کل جہاں سے کرانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اب میں بنے اپنوں ہی پڑھوانا ہونا اے قاری صاحب نہیں ستا ہے کس میں تسی میرے نال مل کے پڑھ سو اگر میں پڑھا تو سا مزہ ہونا ہے تسی پڑھو گے انشاءاللہ تھوڑے ذوق کو پورا اتر کے جا سکتا لیکن کسی کی ذرا جا ذوق پیدا کرو میری بھی آگے لکسی اچھی بارگاہ تو میں چاہنا تھا سارے نہیں لگے ارے افضل ہے کل جہاں سے کرانا حسین کا ارے افضل ہے کل جہاں سے کرانا حسین ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ارے ایک پل کی تھی امتی بس یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ اور بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے سلاطین لوگ آئے لوگوں نے ذکر ختم ہو گئے بڑے بڑے بادشاہ آئے انہوں کا ذکر ختم ہو گیا
دین دے کنڈے نو زمین دے نہیں سب کچھ قربان کرا دیتا پر نانے دین دے چلے اکلے دنیا داری وچ لوگ دنیا حاصل کرن واسطے آندے نے چلے جاندے کوئی نام نہیں لیندا لیکن دین واسطے جنہ کام کیتا انہاں دا نام اج بھی زندہ ہو جاوے بڑے بڑے لوگ آئے ختم ہو گئے لیکن امام علی مقام امام حسین کا ذکر سننے والے ہو سبیاں بلندیاں نے اج بھی حسین کا ذکر کیتا جا رہا ہے وجہ کی ہے ارے تارے حسین ابن علی ہے ارے تارے کا سلطان حسین ابن علی ہے اکی بولتا قرآن حسین ابن اکی بولتا قرآن اج لوگ خود قبری اپنی بہ کے ویڈیو بنا لینے علماء دی توجہ جیسا سوشل میڈیا نہ دور ہے اے سوشل میڈیا نہیں احتجاجی میڈیا دے بد خبریاں دی ویڈیو بیٹھ کے بنا دینے کہنے امام علی مقام امام حسین نے سر کٹا کے میرے دی لوگ نے قرآن نہیں پڑھیا کوئی دلیل لے کے آؤ میں کیا چلیا اج 15ویں صدی وچ تو پیدا ہویا ہے اج تینوں پتہ لگا وے کہ امام علی مقام امام حسین نے قرآن کی تلاوت نہیں کی کبھی قرآن آئی پڑھ لیا اللہ نے قرآن فرما دیتا ہے تیرے بندے میرے رستے میں مارے جان انہوں نے مردہ نہ کھو وہ زندہ نہیں انہاں دی زندہ ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے تسی ذوق تازہ کرو نا میں تو چاہے ایسا پڑھا اللہ نے فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ اللہ فرمانا ساڈا یہ طریقہ جڑا سا پسند آ جاوے نا جس نے ساڈی یاری ڈاری جیسی آزمانے بھوک دے کے آزمانے خوف دے کے آزمانے قید کروا کے آزمانے بچے لے کے آزمانے جان لے کے آزمانے تے جڑا ساڈے امتحان وچوں کامیاب ہو جائے انہاں واسطے خوشخبریاں نے یا اللہ تو کی آزمانا ہے رب نے فرمایا جان میں تینوں عطا کیتی ہے اے میرے رستے وچ قربان کر دے امام علی مقام امام حسین دا ذکر سن والو امام علی مقام امام حسین دے شہیداں دا سردار بن کے آیا ہے اتنا شہید ہے اتنا بڑا دلہ ہے رب نے فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ فرماتا ہے جڑے بندے میرے رستے چ مارے جان مردہ نہ آکھو تو زندہ تانوں شعور ہی نہیں تسی نہ زندگی نو سمجھ سکتے ہن میرا خیال ہے انہاں لوگاں واسطے یہ ہے کافی ہے بند کمرے وچ بیٹھ کے آکھدے کہ امام علی مقام امام حسین میرے دی لوگ تے قرآن نہیں سنا جانا اگر میں اس ٹرینڈے لگیا سے پہ گیا نا کہ کڑے کڑے راوی نے اتنی گل کافی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث سے امام یوسف حسن نے لکھ دیتا ہے امام تبری نے لکھ دیتا ہے بڑے بڑے اماموں نے لکھیا امام علی مقام امام حسین ایک بڑی قربانی فقط رسول اللہ نے دین دکھاتا جس وقت میرے نبی نے کلمۃ الحق بیان کیتا
تے مکے دی کافراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے وچ کنڈے بٹھائے. طائف کی وادی وچ کملی والے کتنے پتھر برسائے گئے, میرا کملی والا لو لوہان ہو گیا. جنہ کی خاطر پوری کائنات میں تخلیق ہوئی انہاں بھی لوگوں نے چھوڑیا. امتحان ہے یا نہیں؟ کملی والے جسے کار آندے ہیں تے حسن حسین نے نانی ملکہ العرب ام المومنین حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سونیوں گھبرانا نہیں, تھوڑے زخمہ تے میں پٹیاں رکھنیاں. کائنات کوئی ایک نبی تے دسو نا جنہ دی قوم نے انہاں دے ظلم نہ کیتا ہوئے. یہی وجہ کہ ساری زندگی رسول اللہ اپنا اس زوجہ نہیں پڑھتے. امتحان کملی والے کو چلے آنے سے تو پھر یہ امتحان حضرت ابو بکر صدیق سے بھی آیا نہیں. ذرا ذوق تازہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق اس وجہ کملی والے نے جانشین بنے نے, منبر رسول دے وارث بنے نے. حضرت ابو بکر صدیق نے دور دے اندر بھی ایسے ایسے کذاب پیدا ہے جنہاں جھوٹا نبی ہونا دعویٰ کیتا ہے. امتحان بھی سیدنا صدیق اکبر کی آیا اور پھر جنگاں بڑیاں ہوئی ہیں. میں کڑی کڑی بات کرا, سیدنا صدیق اکبر نے اپنا دور ختم کیتا. پھر دور حضرت عمر فاروق نہ آیا ہے. حضرت عمر فاروق نے اندر بھی بڑے بڑے امتحان آئے ہیں, پر حضرت عمر فاروق نے بھی کملی والے دا جانشین ہوندہ سے حق ادا کیتا ہے. سبحان اللہ. میں اتنا شہادت سنانے والے پاسے جا رہے ہیں, انشاءاللہ شہادت سنا سا. حضرت عمر فاروق کا دور دورے آ رہے تھے, عثمان بن نورین نے دور آیا. حضرت عثمان بن نورین نے دور دے اندر بھی اسلام کی حداں توڑن والے آ گئے ہیں, شریعت مصطفیٰ کو توڑن والے آ گئے ہیں. کملی والے تے داماد حضرت عثمان بن نورین نے بھی بڑا سونا کم کیتا وے. مدینے میں جو حکومت کی ہے بڑا کم کیتا وے. پھر دور چلتا رہا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت مولا علی نے دور میں بھی اسلام دیا کم توڑن والے آ گئے نے. حضرت مولا علی نہ دور رہا. پھر دور مولا حسن آ گیا ہے. محبت اللہ کو سبحان اللہ. او مولا حسن نہ دور آیا. جناب میرے کملی والے نہ او نواسا وے. یاد رکھو میں دعوت فکر دین لگا ہوا. سارے بندے اسی دیاتی بیٹھی رہی ہاں. میں دیاتی مثال دے کے چلن لگا ہوا. کس ویلے بندے کی بیٹی جوان ہو جائے, میں آپ دیا نہ بیٹھوائے ہوا. بیٹی جوان ہو جائے, بیٹیاں جس ویلے گھر میں رخصت کر دیتا جائے تے سال نال سب رہے پتہ لگے بیٹی نے کر بیٹا پیدا ہوا وے. دادکیاں میں خوشی ہونی ہے, پر نانکیاں بھی بڑا چاہ ہونا ہے. نانکیاں بھی بڑی محبت ہونی ہے. کملی والے کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دے کر جس ویلے پہلی خوشی آئی ہے, میرے کملی والیاں پتہ لگا میری بیٹی فاطمہ دے کر پتر ہویا وے. کملی والے چل کے گئے نے. میرے نبی نے امام علی مقام امام حسین دے بڑے پھرا حضرت مولا حسن اٹھایا. میرے نبی نے کرنا بھی قرار بھی دیتی, اقامت بھی پڑھی ہے, کملی والے نے کٹی بھی پائی ہے. میرے نبی نے نام بھی رکھیا ہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ مبارک ہوگی. سیدہ فاطمہ نے خیر مبارک چلیے, پر کملی والے نے بیٹی نہ کرو کرے آپ کی غلامہ کنیاں نے. میں اپنی آنکھاں نہ دیکھیا حسن کی ولادت ہوئی ہے. ٹھیک کدے گھنٹے بعد نماز کا ویلا ہو گیا. میں دیکھیا کملی والے دی بیٹی دارا وضو کر کے مصلی تے کھلو کے نماز. میں کئی اہل بیت نے شانہ بیان کراؤں کتنے کچھ پاک ہیں, کتنے کچھ پاک ہیں. اگر تسی نواسیاں دی بارگاہ وچ کراچی عقیدت پیش کر لیو نا
تسی تکو ماں جنتی عورتاں دی سردار تے جڑا اینا باپا علی ہے اس دی آمد اللہ نے کار میں رکھی اللہ نے کار میں آمد آج تک یہ نہیں ہویا نہ قیامت تک ہو سی احمد نہیں نہ علامہ اقبال کہہ گیا کسے رام میسر نہ چھوڑی اس حادت بقا با ولادت و مسجد سعادت تسی تک دنیا طواف بھی کرنا اندر علی نے ولادت کی سبحان اللہ اے مسجد اگر بندہ جنبی ہو جائے یعنی اسے تو غسل فرض ہو جائے وہ مسجد داخل نہ ہو سکتا بے شک مسجد داخل نہ ہو سکتا یہ مردان ہستے اگر عورت حالت حیض وچ ہوئے یا اسا بچہ ہویا ہوئے وہ مسجد وچ نہیں آ سکنے مسجد کے وچ بیٹھ والا بابا بھی آکھے گا کہ یہ تیرا چالیا گزر گیا یا نہیں گزریا چھلا نہ بیٹھنی یا نہیں نہ بیٹھنی تو میں اس علی نے گل پہ کرنا جس کے اندر ولادت ہونی پیے بار طواف پہ ہونا جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں بدلتے جامائے اعلان دل میں بغض علی یہ کعبے پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ پنجتنی سوالک نعرہ حیدری حضرت مولا حسن کی ولادت ہوئی ہے کملی والے گئے میرے نبی نے نار کیا شبر کملی والے کو پوچھیا گیا سونیا نار شبر لگیا جے اس ویلے دوسرا نواسا ہویا نار شبیر لگیا جے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں جس طرح حضرت موسیٰ کی ہارون بھی جوڑی ہے اس طرح میں محمد علی کی جوڑی ہے اسے طرح میں محمد علی نہیں جوڑیے اے جڑے میرے نواسی آئے نے نا شبر و شابی انہاں دی جوڑیے اج اس جوڑی دا میں ذکر پیا کرنا وا جنہاں نو کٹیاں میرے نبی نے پائیاں نے جنہاں دے کناں وچ اذان میرے نبی نے دتی ہے اج 15ویں صدی جا رہی ہے اگر کوئی بندہ اپنے دوتریاں کٹی پاوے یا ماما اپنے پانجیاں کٹی پاوے یا چاچا اپنے پتیجیاں کٹی پاوے ماں اپنی پتیجیاں کٹی پاوے پھپھی اپنے پتیجیاں کٹی پاوے اج 15ویں صدی وچ لوگ آکھدے نے اینوں کٹی پے گئی ہے مامے تے چلا گیا وے اے چاچے تے چلا گیا وے نانکیاں تے چلا گیا وے اے دادکیاں تے چلا گیا وے او کرن والے او ہاتھ جوڑ کے کہنا جنہاں نو کٹیاں میرے رسول نے پائیاں نے او کملی والے تے ضرور گئے ہون گے اللہ کیا بات رسول اللہ نے دین نہ بچایا دین بچایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نہ دور دوریا حضرت مولا حسن نہ دور آیا حضرت مولا حسن نے حضرت امیر معاویہ حکومت لکھ کے دے دیتی انہاں کی حکومت تسی لے لو ساڈے واسطے تیرانا ممبر تے مصلی چھوڑ کے اللہ اکبر ایک دور گزریا پھر میرے امام نہ آیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سکون تے اطمینان وال مدینہ پاک میں اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یزید لئیم تخت نشین ہویا اس اسلام دیاں حداں توڑیاں شریعت کی ترلیمہ کیتیاں پھر میرا امام کیوں چپ رہے آج 15ویں صدی
قادیانیہ کو بندہ پرموٹ کرنا حلالی امتی کھڑا ہو جانا خبردار اسی جان دے دے ساں پر رسول اللہ نے ناموس تے گل نہ کرن دے میں دین جنہاں نے کرنا آیا جنہاں نے کار قرآن نازل ہونا آیا جنہاں نے کار فرشتے کی اجازت لے کے آنے انہوں نے کسی سے مقابلہ ہے نہیں یزید جس وقت تخت نشین ہو یا کہ اس بیعت کئی کہ امام علی مقام امام حسین میری بیعت کرے پاک لمبی ہیں 4 بلیاں نہ آیا ولید بن عتبہ امام علی مقام امام حسین نے بلا کے آکھیا یزید تھوڑے کو بیعت مانگنا میرے امام نے فرمایا ولید جاننے بیعت کساں کیا جانا ہے میں تے اپنا ہاتھ انہاں ہاتھاں وچ دتا ہے جس ہاتھ کی انگلی اٹھ جائے تو بھی سورج واپس امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ولید بن عتبہ میں تے اپنا ہاتھ ہاتھاں وچ دتا وے جس ہاتھ کی انگلی اٹھ جائے آسماناں دا چل دو ٹوٹے ہو جاندا وی اے ولید میرے والوں صاف جواب لکھ دے حسین کٹ دے سکدا وے پر فاسق و فاجر اگے نہیں جھک سکدا وے ولید نے آکھیا آقا تھوڑا جواب بڑا سخت ہے یزید میں آرڈر کرے گا میں سختی کرنی پہ جائے گی مدینے میں تھوڑا رہنا محال ہو جائے گا حالات کا تقاضا یہی ہے اگر تسی دلوں یزید کو نہیں من لیتے نہ منو زبانوں کہہ دیو یزید ٹھیک ہے میرے امام نے فرمایا ولید بن عتبہ ساڈیاں زباناں ساڈے دل دی ترجمانی کر دیا نے تیری گل زبان تے بھی اوہی دل وچ موجود ہے میرے والوں صاحب جواب لکھ دے حسین کٹ دے سکدا وے پر تھوڑے اگے چپ نہیں صاف جواب لکھ دے باقی ہے کہ ولید بن عتبہ حالات دی تو گل کرنا میں میرا پیغام یزیدیت تک پہنچا دے ارے حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گریتا ارے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گریتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گریتا دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں اکثری لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گریتا امام علی مقام امام حسین کہا رہے ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ سیدہ زینب ویر نے سامنے کھڑیاں ہو گئی میرے ویرا پتہ لگا کہ ولید نے تیرے دربار میں بلایا ہوئے یزید نہ پیغام آیا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا سیدہ زینب ذرا ہمت نال میری گل سنی نا سیدہ زینب نے کیا میری امیرہ تیری رگاں وچ بھی زہرا دا خون پیا دوڑنا وے میری رگاں وچ بھی زہرا دا خون پیا دوڑنا وے تو بھی علی دا پتر ہے میں علی دی بیٹی اے میری امیرہ میرے خدمت بڑی ہے دسنا میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب یزید تیرے ویر کولوں بیعت منگدا وے آقا پھر تساں کی جواب دتا وے میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب میں اوہی جواب دتا وے جڑا نبی دے دوترے نوں دینا چاہیدا سی میں صاف کہہ دیتا حسین یزید دی بیعت نہیں کرے گا بھائی جی پھر نتیجہ کی نکلے گا میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب نتیجہ صاف لائے گی تیرے اول محمد قربان ہو جائیں گے میرا اکبر شہید ہو جائے گا میرا اصغر چھلی ہو جائے گا قاسم بھتیجے دے سینے دیا لڑیاں مٹی جرل جان گیا میرا پیر عباس شہید ہو جائے گا میری دھی سکینہ تے سمرہ یتیم ہو جائے گی سیدہ زینب نے آکھیا میرے امیرہ کیا سب کچھ بچ نہیں رہا ہے میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب ذرا ہمت نال میری گل سنی سارا کچھ بچ جائے گا تیرے اول محمد بچ جائیں گے میرا اصغر اکبر بچ جائے گا دھی سکینہ یتیم ہو تو بچ جائے گی پر نادے دا دین یتیم ہو جائے گا
سیدہ زینب نے آکھیا میرے امیرا میں بچیاں دیاں موٹیاں ویکھ سکدیاں تھوڑی لاش تے گھوڑے دوڑدے ویکھ سکدیاں پر نانے دے دین نوں یتیم میں بھی نہیں ویکھ سکدی امام علی مقام امام حسین مدینہ پاک تو مکہ آئے مکہ پاک تو کربلا 2 محرم میرے امام نے خیمے رکھے 7ویں محرم پانی پیتا گیا 9ویں محرم سی امام علی مقام امام حسین دا یزیدیاں نام پیغام آیا یزیدیاں حضرت غازی عباس علم بردار وفاوانا شہنشاہ وفاوانا بادشاہ آکھیا نہیں مولا حسین کی تھے آپ ثانی ازارہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیمے کو لائے نا تے میں اتھانوں کی میں دساں غازی عباس جس وقت سیدہ زہرہ دی جائی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آنے سامنے آنے اپنی گردن بھی تھی اپنی سبحان اللہ کتنا بڑا جملہ اتنی بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ غازی عباس نے کیا امام علی مقام امام حسین بھی تھے سیدہ زینب نے کیا ہونے میں دیکھئے اثر دی نماز پڑھائی نے ہونی تھے پارسل میں دیکھ گیا سیدہ زینب باہر نکلیاں نے دیکھنے واسطے کے پیر حسین کدھر گئے نے دیکھیا امام علی مقام امام حسین خیمے دے قریب اپنا سر گوڑیاں تیرا کے آرام پہ کرے نے انج معلوم پہ آؤں گا جنہیں سنتے ہوئے سیدہ زینب نے جا کے گوڑیاں تو پکڑ کے ہلایا ہلا کیا میرے سونے امیرا ادھر یزیدی نگیاں تلوارا لے کے میدان میں جاگے نے تو مٹھیاں نیند کا پیا سونا میں میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب میں ستا نہیں میں تے اپنے نانے نال میٹنگ پیا کر میں تے اپنے نانے نال میٹنگ پیا کرنا نانے نے آکیا میری سونیا روزہ بڑا لمبا رکھیا بھی کل افطاری میں تنوں اپنے دسترخوان سے کرواواں گا غازی عباس نے آکیا او میرے پیو دے شیر میرے شیر پیو دیا شیر پترا بار یزیدیاں دا وفد آیا ہویا ہے میرے امام بار نکلے نے یزیدیاں نے آکیا حسین آخری بار نگیا بیعت کریے جنگ واسطے آیا میرے امام نے فرمایا یزیدی کتیو جب تیرے واسطے کوئی نئی چیز نہیں ہے پر میں اقرار کی مولت بناواں میں چاہنا میں جی بھر کے اپنے رب نے گلاں کر لواں اے یزیدیو جا کے عمر سال تک میرا پیغام پہنچا دے رہے ہو صبح تسی بھی میدان میں جا جاوے ہو میں بھی میدان میں جا جاواں گا تسی کھا پی کے آئے ہو میں روزہ رکھ کے میرے امام دی ظاہری زندگی کی ایک آخری رات میرے امام نے عشاء کی نماز پڑھائی پڑھا کے ساتھیاں خطاب کیتا فرمایا میرے ساتھیوں تسی مکے تو میرے نال آئے ہو مدینے تو نال آئے ہو کہ پیر مریداں کو چلے آئے میں پیر ضرور پر کوفے والے مرید نہیں رہے جنہ مکے جانا ہے مکے ٹور جائے جنہ مدینے جانا ہے مدینے چلے جائے بات لمبی نے دیا بجھا دیتا جب دیا جلایا گیا تو خدا دی قسم کوئی ساتھی نہیں کیا انہاں کیا حسین ساڑھا جینا بھی تیرے واسطے ساڑھا مرنا بھی تیرے واسطے اس رات میرے پیر حسین نے انہاں ساریاں جنہی جنتی ہونے بشارت ہوتی ایک علیحدہ مضمون ہے انشاءاللہ زندگی جتنے پھر تواڈے کول میں آیا نہ تے میں اس مضمون چھیڑ سا کہ میرے امام نے خطبہ کیڑا دیتا تے جنتی ہون دی کیویں بشارت ہوتی جنت اے ہی انہاں نے کارنی شاکی
جنت آئی انہوں نے کارنی اللہ اکبر. میرے امام نے ساتھیاں کتاب کر کے خیمیاں بن کے میرے امام نے سیدہ شارمانہ اور گفتگو کی تھی، فضا نل کی تھی، لیلہ نل کی تھی، شیری نل کی تھی. چلدیاں چلدیاں امام سیدہ زینب کے خیمے میں جا گئے. میرے امام نے اپنی بہن نل گفتگو کی تھی، بعض نصیحت میں گلاں ہوئی. بہن کے پرا گلاں کر رہے سن، اچانک خیمے دا پردہ اٹھیا. میرے امام دی 6 سالہ دی معصوم سکینہ خیمے میں داخل ہوئی. اپنی اپنی دھیاں نہ پیار سامنے رکھو. میں اس پیر حسین کی عظمت بیان کرا جڑا اپنی ایک دھی مدینے وچ روندی چھوڑ آیا تھی، خیمے وچ روندی چھوڑ کے ٹر گیا. امام علی مقام امام حسین نے ویکھیا میری معصومہ آ گئی ہے، میری سکینہ آ گئی ہے. سکینہ نے بابے دا پلہ پکڑ کے کہیا اے بابا میں جڑے خیمے وچ گئی ہاں کل دی گل چھڑی ہوئی ہے، ہر کوئی کل دیاں گلاں پیا کرنا وے. اے ابا جی دسو کل کیسی آن والی ہے؟ میرے امام کوڈیاں دے پار ہو گئے، اپنی باواں کھولیا، اپنی معصومہ نوں گلے نہ لگایا، متھا چومیا. میرے امام نے اپنی بیٹیاں اٹھا لیا، اٹھا کے سینے تے لٹا کے ٹھڑکیاں دیتی. میرے امام نے فرمایا میری بیٹی لمبیاں گلاں نہ کر، اج میں خیمے جویں مانا، اج میرے سینے تے سر رکھ کے سو جا. میرے امام اپنی بیٹیاں سنا رہے ہیں. میرے امام نے فرمایا تھی کل رات گئی ہن سو جا بچڑی، میں بھی تھی معصوم سکینہ خیمے وچ مہمان ہا بچڑی ہے حاضر پیودا سینہ تے بہو بکے تے امیری ویکھیا نی جدو آیا وطن مدینہ کل پیشی ویلے بچھڑ جاسی کیسی جھڑکا شکر کبیلہ. میرے امام نے فرمایا میری بیٹی میرے سینے نال سر رکھ کے سو جا، کل شام آئے گی تو یتیمہ کہلائے گی. معصومہ نہیں پتا یتیم کیوں کیا جانا ہے. نندے سے ہاتھ جوڑ کری کہنے لگی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کل آئے گی کیسی شام. سینے سے یوں لگا کر کہنے لگے امام بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. میرے امام اپنی بیٹیاں تسلیاں لکھیاں. دوستو پھر میں کی بیان کراتے نامیدہ گزر گیا. اتو رات دویدی تھئیے خیمے وچوں پاک بی بی درویر دے خیمے گئیے تے جڑیاں گلاں پیر براہم کیتیاں ایک ذات خدا دی سہیے ساری رات خدا دی بندی کل ویر دا چردی رہی. 10 محرم دی صبح امام علی مقام امام حسین نے فجر دی نماز پڑھائی. فجر دی نماز پڑھا کے میرے امام فارغ ہوئے، اپنا منہ آسمان والے پاسے کیتا، اپنے گورے گورے پاکتاں نوں اٹھایا. میرے امام نے اپنی علماء جو مسجد کی دعا کی تھی، مولا وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا. وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو. کڑڑ والیوں 10 اور صبح میدان کربلا گرم ہوا. ایک
ایک امام علی مقام امام حسین کا جانثار جا کے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. پھر اہل بیت رسول دی واری ہے. پھر او ویلا بھی آیا میرے امام سیدہ زینب کے خیمے میں آئے آن کے آکھیا سیدہ زینب مدینے کو لے کے کربلا تک جڑا ساتھ دیتے ہی نہ میں اس کی اجازت لے میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب کیا گزر زمانہ امیرہ تیا کے نخیت فقیری چھا گئی ہویا جرم بلال کربلا میں ساری جنس نکال میں نو کڑ دے پشاک پرانی زینبی تیری رت بچھڑتی آ گئی میں تیر سلام اخیری آیا میں نے جرم تجال نشائی سیدہ زینب نے آتیا میرے امیرہ روک دی کہ نہیں ہاں پر میرا دل کر دے میں تیرے سر سے پگڑی بننا دنیا کا دستور ہے پیرا تولا بڑھنے رہے پہنا پیرا مدے سرات کل سے ردیاں نے میرا دے سر کے دستارہ بڑھنیاں نے میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب جلدی کر جو بھی کرنا بھی سیدہ زینب نے خیمے کے کونے وچ کٹھڑی کھولی کٹھڑی وچ پرانی جی دستار کھڑی میرے امام نے سر سے پگڑن لگی میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب میرے سر سے پہلے بھی پگڑی بندی ہوئی ہے تیری نوی بھی ہے تے صاف بھی ہے تیری تو پتر لگی ہے پرانی بھی ہے تے میلی بھی ہے عرض کی تھی میرے امیرہ پرانی نویک میلی نویک اے بڑیاں شانہ والی پگڑیاں اے او پگڑیاں تیری میراج والی راتی نانا بن کے خدا کو لیا اما فاطمہ نے منو دیتی سی دیئے سوال کے رکھی جدو ویر کربلا دار لگے ویر کے سر سے پت بنا میرے امام نے سر سے سیدہ زینب نے دستار بدی گل بھی جمع فاطمہ کی تصویر ایک آنکھ میں باب علی کی تلوار دوسری آنکھ میں سیدنا امیر حمزہ نے کہا میرے امام نے فرمایا میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا میں آؤں گا کشتی کنارے لگا امام نکلنے لگے تکیا سیدہ زینب اچھو میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب بار بار میں صبر بھی تلقین پیا کرنا وہاں اجے میں موجود ہوں میرے سامنے رونے لگ پئی ہے سیدہ زینب نے آکھیا میرے امیرہ بس رون بھی کوئی اور وجہ بھی میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب کی وجہ بھی سیدہ زینب نے آکھیا میرے امیرہ سارے قربان ہو گئے ہیں تسی بھی جا رہے ہو میں نے ایک گل پہ یاد آئی ہے کہ لوکاں دیاں جب جڑن تھیا تے ٹر جاونیو پے کے اتی علی دی میرا کتے جاسی جدے نا سونے نہ پھر اے لوکاں دیاں جد جڑن تھیاں تے ٹر جاونیو پے کے اتی علی دی میرا کتے جاسی جدے نا سورے نہ پے کے تے پیڑا تائی میرا مان زیادہ تے ہودا لالی بیراوا اے جاوی نہیں اکلیاں چھڑی کے میں صدقے پیدا میرے امام نے صبر کی تلقین کی تھی خیمے جو باہر نکلے میرے امام گھوڑے تے بہن لگے پردے اوٹ وچ سیدہ زینب اپنے ویر امپیاں ویکھدیاں نہیں
سیدہ زینب نے ویکھیا امام گھوڑے تے چڑھن لگے نے تے امام دے آنسو دھڑ دھڑ نکل کے زمین تے پہ جاؤ. پردے وچوں سیدہ زینب نے آواز ماری میرے امیرا بار بار میں سبق دی تلقین کرنے والی میرے امیرا چاندی والی آپ رونے لگ پے ہو. میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب میں اپنا پتر قربان کرایا میں نہیں رویا. میں ننا لیا سیر اپنے ہاتھاں تے چھلنی کرایا میں نہیں رویا. مینوں تے کی گل پئی یاد آوندی آ جدوں حضور معراج نوں چلے تے جبریل براق تھمایا. جدوں ابا در خیبر نوں چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا پر اج کوئی نہیں رہ گیا واقعہ پکڑن جوگا. آج کوئی نہیں رہ گیا واقعہ پکڑن جوگا. جد مارو سید آیا خیمے اندر بی بی زینب یارو برقابو تے پایا اے پاہر نکیل کے پکڑ رکابو کہندی لے چڑھ امڑی جایا صدق مجا اس بیرو تو جس ویر نو آپ چڑھا. میرے امام گھوڑے تے بیٹھے گھوڑے نوں لٹی لائی گھوڑا نہیں ٹریا واگاں کھچیاں ٹریا نہیں. میرے امام نے فرمایا میں تھوڑی دیر نہ مسافر ہوں تیرے تو پار رکھ جائے گا وفادار گھوڑیا تھوڑا جا میرا ساتھ نبھا دے. گھوڑے نے اپنا منہ اتے کیتا میرے امام دا پلہ پکڑ کے اٹھا کھچتے. میرے امام نے تھلے ویکھیا کہ گھوڑے دیا انگلیاں لندن سکینہ جفا پا کے چلوتی ہے. بابا میں نہیں جان دینا میں نہیں جان دینا جڑا گیا مڑ کے نہیں آیا. بابا میں نہیں جان دینا. میرا امام نیچے اترے اپنی معصوم سکینہ اٹھایا سینے للایا فرمایا تیے میں نہیں رک سکنا ماں اکڑن والی اپنی تیاں دا پیار سامنے رکھو. بابل کم پار نکلے تیاں نال چپٹ جاندے نے بابا میں نال جاواں گی. بیویاں آواز مار کے آخری ایسا سوال تیاں آخری میں چیز لے کے آسا میں شام تک مڑا سا. میرا امام تے بھی تسلی نہیں دے سکتا کہ میں شام تک مڑا ہوگا. میرے امام نے فرمایا بیٹی میں نہیں رک سکنا وا میرے جان دے. بابا کہ نہیں رک سکتے نا پھر میرے نال وعدہ کرو شام تک مڑو گے نا شام تک واپس آ جاؤ گے نا. میرے امام نے فرمایا تیے اج واپسی دے وعدے نال ہے. بابا کی کرا میری مجبوری ہے مینوں تھوڑے بغیر نیند نہیں آندی ہے. بابا میں تھوڑے بازو کے سر رکھی سونی ہاں تھوڑے بغیر میری نیند نہیں آوی. میرے امام نے فرمایا تیے سکینہ اے مکہ نہیں آ اے مدینہ نہیں آ اے کربلائی. آج دستور بدل گیا وے آج تو بعد تو اپنی ماں کو سوئی تے اصغر میرے کو سوئے گا. میرے امام نے آواز ماری سیدہ زینب سکینہ سمال اس پیر حسین دی عظمت کا سلام کرو جڑا اپنی ایک بیٹی مدینے میں روندی چھوڑ آیا. کربلا نے میدان روندی چھوڑ کے کربلا ٹر گیا. امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان میں پہنچ یزیدیاں سب سن گیا. امام علی مقام امام حسین نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. میرے امام نے فرمایا جان دیو میں کون ہاں. اے یزیدیو جڑے جان دیو تے جان دیو جڑے نہیں جانتے جان لو میں کملی والے نہ تو کراوا بھاوے پتر رسول دا نہ سمجھو پر میں مسلمان ضرور ہاں. سید ہاں پردیسیا نالے وطن قلوب بہت دورا پرواری میں کچھ اخبار دی ایک گال قلوب مجبورا جدہ پردہ کیتا سورج
آخیا حسین تقریر نہ کر بیعت کرنی ہے آ جا میرے امام نے فرمایا یزیدی کتیو جب میں بیعت کرنی ہوئی کہ نانے دا مدینہ چھوڑ پہلے کر جب میں بیعت کرنی ہوئی کہ اپنا پتر علی اکبر قربان کرنا پہلے کر بیعت کی ہوئی نہیں سکتی ستم گر ادھر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں جنگ شروع ہو گئی ادھر جنگ شروع ہوئی کہ میرے امام نے کرنا بھی اذان دی آواز ہے منہ آسمان میں رکھتا مولا میں جنگ کراں یا نماز پڑھاں قدرت کی آواز آئی اساں تیرے بابے دی بھی اثر قضا نہیں سی آن دیتی مولا میں نماز چھوڑ دا تے نہیں آں امامی علی مقام امامی حسین نے عرض کرتی یا اللہ جے میں دشمن والے پاسے منہ کراں کعبے والے پاسے آوری ہے کنڈ جے کعبے والے پاسے منہ کراں تے دشمن والے آوری ہے کنڈ جے دشمن والے پاسے کنڈ آ گئی تے انہاں کیڑا علی دا پتر ڈر گیا آج پہ غیبی کی آواز ہے علی دیا پترا آج کوڑے تے بہ کے تیمم کر کے کعبے والے دشمن والے پاسے منہ کر کے نیت کرنا تیرے دل تے کعبہ پھیرنا میرے دل امام علی مقام امام حسین نے کوڑے دی پشت تے نماز نہیں لئی پھر میں کی رسا ہر آئے پاسوں اے پوری پرجسا او دا تیرا نالی پروتا اے کر تیممی کوڑے اوتے سیدی نماز کھلوتا اے آخر تیری لگا بچ تالو تے ہو بے ہوشی گیا سی اے اللہ اکبری موتھی کہہ کے یارو سجدے بچ گیا کربلا نے دھرتی تے میرے امام نے ایسا سجدہ کیتا قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا شیبر لہین قریب آیا خنجر امام کی گردن ادھروں سیدہ سکینہ یہ منظر دنیا ویکھتی سیدہ سکینہ نے ویکھیا بابا نماز دی حالت وچ سجدے دی حالت وچ اے بابے دی گردن تے تلوار رکھی ہے گردن کٹن لگے نے اور میں پھر کیویں بیان کراں دیاں دا بابا نال پیار ہی وکھرا ملاوے سیدہ سکینہ دوڑ کے کربلا دے میدان وچ آ گئیاں آواز دے کے آ گیا نہ ماری ورنہ ماری شمرا اجے نماز نہ پوری ہوئی سیدہ سکینہ قریب آ گئیاں قریب آ گیا نہ ماری شمر نے دھمکی دیتی پیر دبایا چل پیچھے ہو جا بار بار دھمکیاں دتیاں جاندیاں سیدہ سکینہ نے ویکھیا اے نہیں پیا رک جا بچیاں پھر کرایا جائے دھمکایا جائے بچے پھر اپنے بڑیاں آواز ماردے نے او کرن والیو معصوم سکینہ نے میرے فرات والے پاسے منہ کر کے آواز ماری غازی چاچا ویر علی اکبری کوئی نہ آیا پھر اگے آیا شمر نے پھر جلایا دھمکایا معصوم سکینہ نے آگیا میں نے پتہ لگ گیا تو نہیں چھوڑنا تے تو نہیں رک سکتا اینو قتل کرن تو من میں اجڑی دی کی گالے ان میں کہ کسدا بابر نو ہوگا تینا بچڑا محالے کلم میں اپنا رکھ دے دیا کل بابل دے نالے بے شک تو خجر چلا میں بھی کس صافی دے کربلا دی دھرتی تے میرے امام نے سجدے نیال کے اپنا سر پلٹ کر فرشتیاں نے اپنے اپنے دریچے کھولے نورا نے آسمان میں دریچے کھولے
زمین ول ویکھیا ویکھ کے فرمایا شاہ حسین زندہ باد واہ حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد واہ حسین زندہ باد ایو کرانا نے جنہاں نے متعلق اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انہاں نے پاکی نہ اللہ رب العزت اپنے قرآن دوستو میں انتہائی بھی مشکور ممنون ہوں خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری عبدالواحد صاحب نقشبندی صاحب کا جنہوں کی وساطت میں حاضر خدمت ہویا دعا فرماؤ ان پاکاں دی بارگاہ وچ جو بھی اساں عقیدت میں تجربے کے سلامہ نے حال پیش کیتے اللہ قبول فرماوے یہ محفل قبول ہی ہے ذکر حسین سن کے آنکھ میں اتھرو آ جان تے سمجھو قبولیت نہیں مور لگ گئی ہے اللہ رب العزت بڑی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے یا زندہ صحبت باقی وما علیہ